اب اگلی آیت کریمہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب ایک آیت نازل ہوتی اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا حکم منسوخ ہو جاتا اور دوسری آیت اس کی جگہ پہ نازل ہو جاتی تو یہودی اعتراض کرنے لگے. ان کے اعتراض کا ذکر ہے اور پھر اس کا جواب دیا گیا. ما ننسخ من آیت او ننسها، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں، نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں اور پچھلی جو شریعت تھی ان کے احکام کو منسوخ فرمایا. تو کافروں کو بڑی وحشت ہوئی، وہ بڑے پریشان ہوئے اور اس پر وہ تانا دینے لگے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے اور ناسخ بھی اللہ کی طرف سے، دونوں عین حکمت ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہی پہلا حکم دیا اور دوسرا حکم دینے والا بھی اللہ تعالی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حکم مشکل ہوتا ہے اور دوسرا آسان ہوتا ہے، زیادہ نفع دینے والا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حکم آسان ہوتا ہے، دوسرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے اور قرب الہی کے اعتبار سے وہ زیادہ فضیلت رکھنے والا ہوتا ہے. قدرت الہی پر یقین رکھنے والوں کو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں اللہ تعالی دن سے رات کو، گرمی سے سردی کو، جوانی سے بچپن کو، اور بیماری سے تندرستی کو، اور بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے. یعنی حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے. بچہ ہے پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے. کوئی آدمی تندرست ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے. کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے. یہ تمام تبدیلیاں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں. تو ایک آیت یا ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب کی بات ہے. اچھا، پھر یہ جو یہودی اعتراض کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک حکم نازل کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو تو نقصان ہو رہا ہے تو دوسرا حکم وہ نازل کر دیتا ہے. حالانکہ یہ جہالت ہے، ان کی سوچ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پہلا حکم ایک مخصوص مدت کے لیے نازل ہوا، جب مدت پوری ہو گئی تو دوسرا حکم نازل ہو گیا. یہ جو دوسری آیت نازل ہوتی ہے اور پہلے حکم کو منسوخ کر دیتی ہے، وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ پہلے حکم کا اب جو اس کا پیریڈ تھا وہ پورا ہو گیا. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے تو اس وقت اس کے لیے ہمارے اصول الگ ہوتے ہیں. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے اصول الگ ہوتے ہیں. یعنی دودھ پیتا بچہ ہے تو اسے ٹھوس غذا نہیں کھلائی جا سکتی، لیکن 5 سال کا بچہ ہے تو وہ ٹھوس غذا بھی کھاتا ہے. اسی طرح مونٹیسری کے اصول الگ ہیں، پرائمری کے اصول الگ ہیں. تو اسی طرح ایسا ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا تو پہلے لوگ دین سے ناواقف تھے، شراب بہت زیادہ عام تھی، تو پھر آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا گیا. پہلے یہ فرمایا گیا کہ شراب پینے میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، پھر فرمایا گیا کہ نماز کی اوقات میں شراب نہ پیو، پھر مطلقاً شراب کو حرام کر دیا گیا. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب ایک آیت کو منسوخ فرماتا ہے تو دوسرا حکم جو آتا ہے وہ حکم پہلے حکم کی مثل ہوتا ہے یا وہ اس سے بہتر ہوتا ہے.
اگر مثل ہے تو یہ امتحان ہے کہ کون اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے. مثلا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، دونوں باتیں مشقت میں تو برابر ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلے عاشورے کا روزہ فرض ہوا، پھر ہر مہینے کے 3 روزے فرض ہوئے، پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے. تو اب اس میں رمضان کے روزے رکھنے میں مشقت اس سے زیادہ ہے، مگر فضیلت اور برکتیں بھی زیادہ ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حکم مشکل ہوتا ہے، پھر دوسرا حکم آسان ہوتا ہے. جیسے ابتدائی طور پر بیوہ عورت کی عدت 1 سال مقرر کی گئی اور پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اور فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. آگے ارشاد فرمایا الم تعلم، کیا تجھے خبر نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی.